السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں اب لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے مزدوروں کے حقوق. اب سب جانتے ہیں ملکی سطح پر مئی کی پہلی تاریخ کو مزدور ڈے منایا جاتا ہے. یقین مانیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام نے جس قدر مزدوروں کے حقوق بتائے ہیں، مزدوروں کے حقوق کا خیال کیا ہے، ان کی عزت و آبرو کا خیال کیا ہے، شاید ہی کوئی اور مذہب، کوئی اور تنظیم، کوئی اور ملک یا اور کوئی شخص اس کو نافذ کر سکتا ہے. بڑے بڑے 7 حقوق میں آپ کے سامنے بیان کروں. اس سے پہلے ہم میں سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص مزدور ہے. سامانیہ طریقے سے جب ہم مزدور کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ بھئی بورا اٹھانے والا ہوگا، لاری چلانے والا ہوگا، گھر کام یا گھر کا کام کرنے والا ہوگا، اسے مزدور کہتے ہیں عام طور. لیکن مزدور اس نے ہر کوئی انسان جو کسی کے انڈر میں کام کر رہا ہوتا ہے وہ مزدور ہے. اور اچھا لفظ ہے مزدور. میں مزدور ہوں، مسجد کا خادم ہوں، میں اسکول میں پڑھانے والے ٹیچرز وہ مزدور ہے، وہ اسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹرز وہ بھی مزدور ہے، وہ ایک دکان میں کام کرنے والے ورکرز وہ بھی مزدور ہیں، محنت اور مزدوری کے ساتھ کمانے والے وہ بھی مزدور ہیں. ہر کوئی مزدور ہے اور یہ کوئی غلط بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو اتنی بڑی سردار، وہ مزدور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم. اللہ کے رسول نے صحابہ کو سمجھایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی،
ہر نبی نے بکریاں چرائی. بکریاں کون چراتا ہے؟ مزدور چراتا ہے، چرواہا چراتا ہے. ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ کے نبی آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ. ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہے. مکے والوں کے سرداروں کی بکریاں میں بھی چرایا کرتا تھا اور مجھے اس کی عوض میں چند قیراط روپیہ سمجھ لیے، چند روپیہ مجھے ملتا تھا اس زمانے میں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اللہ اکبر. اچھا ہے، مزدور کوئی غلط بات نہیں، ہر کوئی مزدور ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے اس حدیث کو، اس واقعے کو. ایک نوجوان بڑی تیزی سے گزرتا ہے، گبرو جوان تھا، خون گرم تھا اس کا، بڑی تیزی سے گزرتا ہے. تو جب بریدہ بیٹھے تھے اور ان کے آس پاس صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بڑا ہی اچھا ہوتا یہ جوانی اور یہ دوڑ بھاگ وہ اللہ کے راستے میں لگا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کوئی جو اپنی محنت اور حلال روزی کماتا ہے اس حدیث کو سن لے. ہر جو ذمہ دار جو اپنے گھر کو حلال کمائی کے ساتھ چلاتا ہے، آگے رکھتا ہے، وہ اس حدیث کو سن لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھا دے، فرمایا ان کان خرج یسعى علی ولده صغارا فهو فی سبیل اللہ. اگر یہ نوجوان اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے، کمانے کے لیے نکلتا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں گنا جائے گا، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبْوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر کوئی انسان اپنے بوڑھے ماں باپ کو چلانے کے لیے، ان کی روزی روٹی اور ان کا بندوبست کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے برابر ہے. وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعُفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور جو کوئی انسان اپنے آپ کو حرام کام سے بچانے کے لیے حلال روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے برابر. صحیح روایت. اللہ اکبر. ہر کوئی مزدور ہے اور ہر کوئی کو فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے اگر وہ حلال روزی کماتا ہے اور محنت کرتا ہے. تو کچھ حقوق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلا حق، دیکھیے عام طور پر جب سیٹ اور نوکر ہوتا ہے تو عام ذہنیت ہوتی ہے کہ نوکر کو نوکر کی طرح سمجھا جائے، لیکن اسلام نے کہا کہ بھئی اس کا بھرپور تعاون کرنا ہے، اس کی مدد کرنے کی جب ضرورت آئے تو اس کی مدد کرنی پڑے گی. اپنے مزدور کے ساتھ مدد کرو، اس کا تعاون کرو. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک صحابی تھے. لوگوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ باہر نکلتے ہیں، رنگین جوڑا پہنا ہوا ہے، نیا جوڑا تھا، اور سبحان اللہ ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا. اس غلام نے بھی رو بہو جو ابو ذر نے جوڑا پہنا ہوا تھا وہی جوڑا ان کے غلام نے پہنا ہوا تھا، اور بالکل دونوں برابر کے برابر لگ رہے تھے اور راستے میں چل رہے تھے. لوگوں نے پوچھا ابو ذر تم تو بادشاہ ہو، تم سردار ہو، تم مالدار ہو، یہ غلام کو بھی تم نے ایسا کپڑا نیا نیا پہنایا ہے، کیا ماجرا ہے؟ ابو ذر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. غلطی یہ ہوئی تھی، میں نے اپنے غلام کو اس کی ماں کا تانا مارا تھا اور اس کو نیچا دکھایا تھا، اس کو نچلا سمجھا تھا میں نے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر کہا اخوانکم خولکم، ابو ذر کیا کر رہے ہو؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ کے نیچے غلام رکھے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے جو تم کو مدد کرتی ہے، اور یہ تمہارے بھائی ہیں. جعلہ اللہ تحت اللہ یدکم فمن کان اخوہ
تحت یدہ، جب اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اس کے ہاتھ کے نیچے نوکر دے، خادم دے، مزدور دے، تو اس انسان کو چاہیے فَلْيَطْعَمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، وَلْيَلْبِسْهُ فِي مَا يَلْبِسُ، وہی پہنا ہے جو وہ خود پہنتا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں وہ حدیث میرے دماغ میں بیٹھ گئی، اور میں اس وقت سے لے کر آج تک میں اپنے غلام کو وہی کھلاتا ہوں جو میں کھاتا ہوں، اور وہی پہناتا ہوں جو میں پہنتا ہوں۔ یہ ہے بھلائی، یہ ہے تصور اسلام۔ اللہ اکبر، یہ پہلا حق بنتا ہے۔ نمبر 2، مزدور کو مزدوری سے پہلے اجرت طے کر لینی ضروری ہے، طے کر لینی چاہیے۔ انسان کا سمبند اور تعلقات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جب تجارت کا معاملہ آتا ہے، جب ویوہار کا معاملہ ہوتا ہے، تو صاف رہنا چاہیے۔ مزدور کو آپس میں، جو سیٹ ہے وہ بھی اور جو مزدور ہے اس کو بھی آپس میں بیٹھ کر مزدوری طے کر لینی چاہیے، اس کا حق ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدین کی طرف آتے ہیں، اور وہ دو لڑکیاں کنویں کے پاس، آپ جانتے ہیں پورا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور کنویں سے پانی نکال کر اور دونوں لڑکیوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب وہ جب دونوں لڑکیاں وقت سے پہلے اپنے گھر پہنچتی ہیں، اور اپنے باپ کے پوچھنے پر کہ تم وقت سے پہلے گھر کیوں آئی، تو دونوں لڑکیاں اپنے باپ کو جواب دیتی ہے کہ آج ایک نوجوان مل گیا تھا، اس نوجوان نے ہماری مدد کی، اس نے پانی نکال لیا، بکریوں کو ہمارے لیے صاف ستھرا کیا، اور اس کے بعد ہم آپ جلدی آ گئے۔ اس میں سے دونوں لڑکیاں اپنے باپ کو کہتی ہے کہ اس نوجوان کو مزدوری پہ رکھ لیجئے، اس نوجوان کو مزدوری پہ رکھ لیجئے۔ اور اس باپ کے کہنے پر وہ دونوں بچیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام راستے سے جاتے ہیں، اور وہ پورا واقعہ بڑا زبردست واقعہ ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں میں آگے چلوں گا، تم پیچھے چلنا، جہاں پر راستہ مڑنا رہے گا وہاں پر ایک کنکری پھینک دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ وہاں پر مڑنا ہے۔ اور یہ پورا واقعہ بیان کر کے جب گھر پہنچتے ہیں، اور وہ دونوں لڑکیاں اپنے ابو کو پورا واقعہ سناتی ہے، تو ان کے ابو موسیٰ علیہ السلام کو مزدوری پر رکھتے ہیں۔ اور مزدوری کیا طے کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میری 2 بچیاں ہیں، دونوں بچیوں میں سے ایک بچے سے تم شادی کر لو، اور یہ شادی کرنے کے عوض میں تم سے مزدوری مانگوں گا۔ کیا 8 سال تک تمہیں میرے لیے کام کرنا پڑے گا، 8 سال تک تمہیں میرے لیے کام کرنا پڑے گا، میں تمہیں گھر دوں گا، چھت دوں گا، میری لڑکی نکاح میں آئے گی، اور اگر تم چاہو تو 10 سال تک بھی کام کر سکتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کیا، نکاح ہوا، اور 8 سال تک وہاں پر خدمت کرتے رہے۔ مزدوری طے کر لینی چاہیے، آپس میں بات چیت ہو جانی چاہیے۔ بہت زبردست واقعہ ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہو کریہ ان یستأجر الرجل حتی یعلمہ، یعنی ناپسندیدہ ہے وہ شخص جو مزدوری طے کیے بغیر مزدوری کرتا ہے، ایسا شخص ناپسندیدہ ہے، وہ اپنا گھاٹا کروا رہا ہے، لہذا مزدوری طے کر لینی چاہیے۔ نمبر 3، تیسرا حق جو مزدور کا ہے، مزدور کے پاس اس کی استطاعت اور طاقت کے برابر ہی کام لینا چاہیے، طاقت اور استطاعت کے برابر کام لینا چاہیے۔ ابھی میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث سنائی، اس میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کو آدیش دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تُكَلِّفُهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اس مزدور سے اتنا ہی کام لو جتنا کہ وہ کر سکتا ہے، اسے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، جتنا وقت وہ دے سکتا ہے اسی وقت میں اسی مزدوری کراؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوا، کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے، اگر زیادہ کام کروانا ہے تو اللہ تعالیٰ سیٹھ کو حکم دے رہا ہے کہ تم اس مزدور کی مدد کر لیا کرو، اس مزدور کا حق بٹا لیا کرو۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اکبر۔ یہ تیسرا حق۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کے ساتھ حسن سلوک کرنا بڑا ضروری ہے۔
میں نے کہا عام طور پر جو مزدور ہوتا ہے وہ نچلا سمجھتے ہیں، نیچا ہے، یہ گندا ہے، یہ میلا ہے، یہ تچھ ہے، عام طور پر یہی سوچ، لیکن اسلام اس سوچ کا کھنڈن کرتا ہے اور اس سوچ کو ختم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولى حره ودخانه فليقعده معه، جب تمہارا خادم تمہارے لیے گھر میں کھانا پکاتا ہے اور گرم گرم کھانا لے کر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، وہ گرم گرم کھانا لے کر تمہارے پاس آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مالک کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول فرماتے اگر کھانا، کیونکہ اس نے تمہارے لیے کچن میں رکھ کر گرم گرم ہوا میں اور گرم گرم دھوؤں میں تمہارے لیے کھانا پکایا ہے، مالک کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ، اور اگر کھانا کم ہے تو کم سے کم تھوڑا ایک کھوبا یا دو کھوبا اسے کھانا دے کر اس کا پیٹ بھر دیا گیا۔ اللہ کے رسول اللہ، یہ اسلام کی تعلیم ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح نمبر 5، مزدوروں کی غلطی پر معاف کرنا بڑا ضروری ہے۔ پکڑ کرنا ہر کوئی پکڑ کرتا ہے، آج ایسا ویسا، آپ جانتے ہیں پکڑ کرنے کی الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، تنخواہ کاٹ لی، مزدوری نہیں ملی، زیادہ وقت لگا دیا، یہ سب الگ الگ طریقے ہیں مزدوری کاٹنے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مزدور کو کتنی مرتبہ معاف کرنا۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی ایک مزدور کو دین میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ کم اعفو عن الخادم، اللہ کے رسول میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوسری مرتبہ سوال کیا، اللہ کے نبی کم اعفو عن الخادمین، میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کل یوم 70 مرتن، 70 مرتن، 70 مرتبہ معاف کرو دین میں۔ وہ غلطی کرتا ہے معاف کرو، غلطی کرتا ہے معاف کرو، 70 مرتن، 70 مرتبہ معاف کرو۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام۔ نمبر 6، اور یہ سب سے بہترین تعلیم ہے اسلام، پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دیا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یخف عرفہ، اپنے مزدور کا جب وہ مزدوری کر لے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ یہ اسلام کی سب سے بہترین تعلیم ہے۔ نمبر 7 اور آخری بات، ہر حال میں مزدوری دینا ضروری ہے۔ روک کر رکھنا، ظلم کرنا، یہ بہت بری چیز ہے میرے بھائی۔ مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے تو اس کی مزدوری دے دینی چاہیے، کیسا بھی ماحول ہو، سیٹ کے پاس ہو یا نہ ہو، اگر آپ نے اس کو مزدوری پہ رکھا ہے، اس کو پگار پہ رکھا ہے، آپ اس سے کام لے رہے ہیں، خدمت دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری بنتا ہے کہ آپ اس کی مزدوری دو، روک کر مت رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے جس سے میں جھگڑا کروں گا۔ اللہ کے رسول جھگڑا کریں گے قیامت کے دن۔ 3 لوگ ایسے ہوں گے جس کے بارے میں جھگڑا کروں گا، میں لڑوں گا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ آدمی نے ایسا کیا ہے، اس کو گناہ، اس کو عذاب ملنا چاہیے، میں لڑوں گا قیامت کے دن۔ ان 3 میں سے ایک کے بارے میں کہا گیا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ أَجْرَهُ، ایسا آدمی جو بیچارہ مزدوری کرتا ہے اور اس کا سیٹ اس کی مزدوری کو روک کر رکھتا ہے، اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں کل قیامت کے دن لڑوں گا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کا واقعہ ہے۔ آز بن سہل بیچارے لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ خباب بن ارت نیزہ بناتے تھے، تلوار بناتے تھے، بختر بناتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، اور غلام تھے، غریب تھے وہ۔ تو مکہ کا ایک سردار تھا آس بن وائل سہمی، اس نے خباب بن ارت کے پاس کام کروایا، اور کام کروانے کے بعد مزدوری نہیں دی۔ اب خباب بن ارت آئے، کہا کہ مجھے میری مزدوری دے دو، بخاری کا واقعہ ہے، مجھے میری مزدوری دے دو۔ کہا کہ کون سی مزدوری؟ میں مزدوری تمہیں نہیں دوں گا۔ اب بیچارہ کمزور تھا خباب، اور وہ نوکر تھا، وہ غلام تھا بیچارہ،
اس نے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے کہا کہ میں قیامت کے دن یا مرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے یہ اجرت لینے والا ہوں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اجرت لوں گا. یہ اسے نصیحت فرمائی. اللہ اکبر. تو یہ 7 حقوق تھے جو اسلام نے مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے بیان کیے ہیں، اور یہ سب سے بہترین تعلیمات ہے. شاید کہ یہ حقوق کسی اور مذہب میں یا کسی اور تنظیم میں یا کسی اور ملک میں آپ کو دیکھنے کو ملے. یا سبحان اللہ، یہ ہمارے اسلام نے یہ ساری تعلیمات مزدوروں کے بارے میں نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.